شکر ہے اللہ کا شکر. اور آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ بہترین. ماشاءاللہ کافی بہتر ہے. ہاں انشاءاللہ. السلام علیکم. یار بچے ٹھیک ہو؟ عمران بھائی ادھر آئے. سامنے ادھر آئے. السلام علیکم بھائی جان کچھ ہے وہ ماشاءاللہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ ہاں ادھر آئے. او بیٹھے 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 ادھر بیٹھے آپ. آگے ہم نے آپ کو زندہ شہید کا لقب دیا. اچھا یہ ایران عراق وار میں امام خمینی نے کسی کو دیا اچھا زندہ شہید. کس کو دیا؟ کوئی یاد ہے تھوڑا یا ڈھونڈنا پڑے گا؟ یہ محسن ملک کا مجھ پہ احسان ہے کہ کچھ میرا افسانہ آگے کچھ بات. اور ایک بڑا آدمی بہت بڑا آدمی تھا, ان نے کہا تھا کہ وہ زندہ شہید. تو میں نے کہا کہ عمران ریاض بھائی میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو جو اصطلاح میرے ذہن میں سب سے پہلے اوت کر آتی ہے نا وہ یہ کہ زندہ شہید. اور جو آپ نے دیکھا وہ نو بڈی کین ایون امیجن اباؤٹ کہ وہ کیا ہے. آپ کو ویسے کافی اب سمجھ آ گئی ہو. یہ بہت سمجھ. اور آپ یقین کریں آئی کرائڈ فار یو اینڈ آئی کین امیجن اینڈ آئی کین فیل کہ 140 days more than 142 days 142 days. تو اس کا سوچنا ہی بڑا کرنا. 142 days no one can imagine. ہمیں تو جس دن یہ عدالت امید دیتی تھی نا تو ہمیں بڑا حوصلہ ہوتا تھا. اور جس دن وہاں پہ میں بھابھی کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا ادھر کورٹ میں, ہم سارے تھے وہاں پہ, تو انہوں نے کہا جی سر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں. اور جب گورنمنٹ نے یہ بتایا جی کہ وہ مل گئے ہیں تو جیسے بوجھ نہیں اترتا آدمی کے اوپر سے ایک دم بہت سارا, جیسے یار اب کہیں بھی ہوگا نا اب آ جائے. یہ جان چکی کم سے کم بڑی ہے, بہت مشکل تھا, بہت مشکل تھا. اور دس مین یہ رضی نے, رضی کو سلام. رضی طاہر جو ہیں انہوں نے, ان لوگوں نے جو یہاں یہ دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, انہوں نے سب کو جوڑ کے رکھا. اسپیشلی رضی نے, یہ ہر ایک کے ساتھ کنٹینیوسلی رابطے میں رہتے تھے. یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ غائب ہو گئے تھے نا اس وقت بھی کبھی ایک دم بہت بڑی خبر بھی آ جاتی تھی تو اس دن بھی یہ یاد کرواتے تھے کہ کچھ بھی ہوئے ہم نے بھولنا نہیں, ہم نے ادھر فوکس ضرور رکھنا ہے ساتھ, کہ ایک مومنٹم جو بنا ہوا ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا. تو میں نے جن لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا ہے اس سارے معاملے میں, ایک رضی کا, ایک ایمان کا, ایک حامد میر صاحب کا بھی. ان لوگوں نے بڑا آؤٹ آف دا وے جا کے بہت زور لگا کے پوری کوشش کی. اور ہاں وہ شاید آپ کو وہ ملے یا نہیں ملے, مصطفیٰ نواز کھوکھر. یار وہ دیکھیں نا, آپ صحافی ہیں, آپ شاعر ہیں, میں جرنلسٹ ہوں, ارشد شریف جرنلسٹ تھے, لیکن میں نے انہیں دیکھا کہ وہ ہر جگہ پہ پہنچے. اور اس دن بلکہ میں نے ان کا کورٹ میں شکریہ ادا کیا تو انہوں نے کہا شکریہ کس بات کا بھائی, یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بھی بہت شکریہ. کھوکھر صاحب سے میرا ایک ذاتی تعلق بھی تھا. اچھا. اور بہت بہادر اور سین وائس. مجھے امید تھی کہ ذرا وہ آئیں گے. مجھے ایک دکھ بہت زیادہ ہے کہ آپ کی بار کوئی محسن اختر کیا نہیں ہوتی. ہاں میں نے جج صاحب کو کہا, میں نے کہا جج صاحب کاش میری دفعہ بھی آپ جج ہوتے تو میں بھی جلدی آ جاتا. تو ہاں سب سے زیادہ جن کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا کرنا ہے. اور پورے پاکستان کے ججز کو چاہیے کہ آپ اگر لوگوں کو حق لے کر دینا چاہتے ہیں تو ایسے لے کر دیں جیسے محسن اختر کیانی صاحب لے کر دے رہے ہیں. یہ کام قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کر سکتے ہیں, باقی ججز بھی کر سکتے ہیں, اور سب کو کرنا چاہیے, اور یہ سب کی ڈیوٹی ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ سارے کریں گے بھی انشاءاللہ. ہاں یہ تھوڑی سی رات رہ گئی ہے باقی. انشاءاللہ. اجالا اتنی تیزی سے آ رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ زومبی اس میں رہ نہیں پائے گا. یعنی ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو اجالے میں روشنی کو نہ دیتے. سب کو اس کا حصہ بننا پڑے گا. ذرا کان لپیٹنے سے یہ طوفان تھوڑی تھم جائے گا. اور یہ میں آپ سے گزارش کروں عمران بھائی کہ میں آپ کو پتہ ہے باغ سے ہوں, کشمیر سے ہوں. آئی نو. جو سینٹیمنٹ میں باغ میں دیکھ کر آیا, پورے کشمیر میں جو ایک سینٹیمنٹ ابھرا اس عرصے میں, وہ اتنا خوفناک اور خطرناک ہے کہ ایک شعر میں نے کل پرسوں ٹویٹر پہ پوسٹ کیا تھا, بڑا مزے کا شعر ہے. وہ شاید خورشید رضوی کا ہے یا اس کا شعر ہے کہ آہستہ
اس لرزتے ہوئے پل پہ رکھ قدم، آہستہ اس لرزتے ہوئے پل پہ رکھ قدم، صدیوں کا انہدام تیرے نام ہی نام۔ کہ یہ پل اتنا خطرناک ہے کہ اگر آپ نے اس پر غلط یا ڈھیلا یا ہلکا یا ذرا سا آپ نے اس پر کوئی لرزتا ہوا اپنے ہاتھ پاؤں رکھ لیا نا اس پل کے اوپر، تو یہ جو انہدام صدیوں تک جائے گا، جو ڈسٹرکشن صدیوں کے لیے ہوگی، وہ پھر بھائی آپ کے نام پہ ہوگی۔ یہ جو بھی پاؤں رکھ رہا اس کو پھر بہت احتیاط سے رکھنا پڑے گا۔ آپ ابھی باغ سے ہو کے آئے نا، آپ کو تو بائی چانس پہنچایا گیا باغ تاکہ آپ سمجھیں کہ باغ میں کیا ہو رہا ہے۔ میں ابھی مختلف صوبوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، آج کل گھومتا ہی رہتا ہوں، تو میں نے لوگوں کے جو سینٹیمنٹ اس دفعہ دیکھے ہیں ابھی لوگوں کے ریاست کے بارے میں، ریاست کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، میں سیریسلی کہہ رہا ہوں۔ اور میری بات نہ مانیں، خود جا کے دیکھ لیں، جا کے عام آدمی سے مل کر پوچھ لیں کہ عام آدمی کہاں پہنچ گیا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت بڑا سچ بولتا ہوں کہ ہم لوگ جب میڈیا والے کہیں جاتے تھے نا، آپ سارے بھی میڈیا والے ہیں بھائی، ہم جب کہیں بھی جاتے تھے تو سب سے پہلے لوگ ہمیں پوچھتے تھے کی بنے گا، اندر کی خبر بتائیں، ہمیں بتائیں کون کر رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اب وہ نہیں ہے، اب ہر بندہ روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، کہ مجھے پتا ہے یہ ہو رہا ہے، یہ ذمہ دار ہے اور اس لیے ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ یعنی وہ جو سوالات لوگوں کے دماغوں میں تھے، اب وہ کنفیوژن ختم، لوگوں نے اپنا دماغ بنا لیا ہے، وہ ایک خاص قسم کی سوچ کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اور ریاست کے لیے یہ الارمنگ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس لے دے کر نہ ہمارا تیل نکلتا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی بہت سارے ایسٹ ہیں، آپ 10 ارب ڈالر تک تو پہنچ نہیں پا رہے، آپ کا جس سے ہم دشمنی کرتے ہیں وہ 600 ارب ڈالر پہ ہے، جس کو ہم سے کاٹ کے علیحدہ کیا گیا وہ لگ بھگ 40 ارب ڈالر پہ ہے، تو آپ 10 ارب ڈالر پہ نہیں جا سکتے۔ افغانستان کا روپیہ جو ہے وہ پاکستان کے 4 روپے کے برابر ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد لے دے کے باقی کیا بچتا ہے؟ گھر کے برتن بک رہے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے جی ہمارا ایئرپورٹ بک رہا ہے، کبھی جہاز بک رہے ہیں، کبھی ہماری جو ہے وہ موٹر ویز بک رہی ہیں، کبھی ہماری کوئی اور چیز، کبھی ڈیم بک رہے ہیں، تو گھر کے برتن تو بک رہے ہیں۔ لے دے کر جو ایک چیز رہ گئی ہے نا، وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی ریاست کے ساتھ یا ملک کے ساتھ وابستگی، بالکل اس کو اسٹیک پہ نہ لگائیں۔ یہ آخری چیز ہے جس کے ساتھ ہم سروائیو کر رہے ہیں، اور یہی آخری چیز اس مرتبہ یہ سارا گندا کھیل کھیل کے ہم نے داؤ پہ لگا دی، اور یہ داؤ کبھی بھی آپ نہیں جیت سکتے۔ اس کا ریزن یہ ہے، اس داؤ میں کبھی بھی آپ نہیں جیت سکتے، کیونکہ یہ نظریے کی بات ہے، لوگوں کی سوچ کی بات ہے، ایک نیریٹو ہے جو لوگ اب بائی کر چکے ہیں، اب اس کا کاؤنٹر نیریٹو اویلیبل ہی نہیں ہے۔ روزانہ ایک نئی ٹرائی کی جاتی ہے، ایک نیا بندہ لانچ ہوتا ہے، فلاپ ہو جاتا ہے، صبح لانچ کرتے ہیں 3 گھنٹے میں فلاپ ہو جاتا ہے۔ 6-7 بندے پیچھے 1 مہینے کے اندر لانچ ہوئے، وہ سارے کچھ آپ کی غیر موجودگی میں لانچ ہو گئے تھے، وہ سارے کے سارے فلاپ ہو گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو مرضی ٹرائی کر لیں، ریاست کو، ریاست کے اندر رہنے والے شہریوں کی بات ماننی پڑے گی، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، آپ کہیں بھی جائیں گے پاکستان میں، اسلام آباد ہے، آپ کو ریاست کے شہریوں کی رائے کا احترام ریاست کو کرنا پڑے گا۔ نہیں کریں گے تو آپ اپنی وہ والی چیز گنوا رہے ہیں جس کے بیس پہ آپ پچھلے 70-75 سال سے ہم قائم ہیں۔ بھائی میں نے ایک بات کی آپ کی غیر موجودگی میں نے کہا ایک صاحب مجھے کہنے لگے، سمجھانے لگے، بڑے سمجھدار آدمی تھے، میں چونکہ ان پڑھ جاہل سا آدمی ہوں، تو کہنے لگے بھائی جان جو لوگ ہیں وہ کبھی ریاست سے نہیں لڑ سکتے۔ میں نے کہا اٹس اے فیلسی، میں نے کہا اسے درست کر لیجئے، ریاست کبھی اپنے لوگوں سے نہیں لڑ سکتی۔ لوگ ریاست کے لیے وجود میں نہیں آتے، ریاست لوگوں کے لیے وجود میں آتی ہے۔ میں نے کہا اب 71 دیکھ لیں، آپ لوگوں سے لڑے تھے، ریاست نہیں رہی تھی۔ یہ سمجھنے میں تھوڑی دیری ہے۔ نہیں، مجھے جب لاسٹ ٹائم نہیں، سیکنڈ لاسٹ ٹائم یہ مجھے 20 دن کے لیے اٹھایا اور جیل میں ڈال دیا، تو یہ مجھے لے گئے اٹھا کے اینٹی کرپشن کے دفتر میں، اور لے کر ایسے گئے جیسے مجھے کوئی ایجنسیاں لے گئی ہیں نا، میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دیں، سر پہ بورا چڑھا دیا، اور مجھے لے گئے گھماتے رہے، پہلے تو شہر میں کبھی ادھر کبھی ادھر، مجھے سب لاہور شہر مجھے زبانی یاد ہے، مجھے پتا مجھے کہاں کہاں لے کر جا رہے ہیں، لے جا کے مجھے اینٹی کرپشن کے دفتر میں اوپر 3ری منزل پہ بند کر دیا۔ وہاں بندے آ گئے نقاب پہن کے، ان میں ایک آفیسر تھا، میں جانتا ہوں اس کو، وہ ڈائریکٹر ہے، میں نے اس کو بتا بھی دیا، میں نے کہا مجھے پتا ہے تیرا تو کون ہے، تو وہ جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد ریلیکس ہو گیا۔ وہ مجھے کہتا عمران بھائی آپ اپنے بچوں کا ہی سوچ لیں، چھوڑیں، دفع کریں کہ اس چکر میں آپ پڑے ہوئے، اپنے بچوں کا سوچیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھ اگر میں یہ کہوں کہ میں تیرے بچوں کا بھی سوچ رہا ہوں، تو وہ بندہ تھوڑی دیر کی چپ کر گیا، پھر اٹھ کے باہر چلا گیا۔
پھر واپس آ کے مجھے کہتا بھائی جان یہ ملک رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، میں پاکستان کے باہر سے پڑھ کے آیا ہوں. یہ مجھے ایک اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر رینک کا آدمی، پوچھو اس کو بلا کے جن لوگوں نے بھیجا تھا، اچھا اس کو ابھی فارغ کر دیا ہوگا. جنہوں نے بھیجا تھا اس کو ٹرانسفر کیا بعد میں، وہ جنوبی پنجاب گیا واپس. جنہوں نے اس کو بھیجا تھا، میں اس کا نام نہیں لے رہا، اس کو بلا کر پوچھیں اس نے مجھے یہ کہا یا نہیں کہا. اس نے مجھے کہا یہ بھائی ملک رہنے کے قابل ہی نہیں رہا، میں اس ملک میں نہیں پڑھا، میں باہر سے پڑھ کے آیا ہوں، میری اتنی کوالیفیکیشن ہے، میں یہاں پہ سرو کرنا چاہتا ہوں، مجھے کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا. یہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں، آپ کو اٹھا لے ہوں بغیر کسی گناہ کے. یہ وہ مجھے بات کر رہا تھا. دیکھیں ابھی نہیں فائن بھائی جان، میں ابھی وضو کر کے نماز پڑھوں گا، اس کے بعد پھر بیٹھ کے کب کرتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ یوز ہو رہے ہیں نا، ابھی مجھے اٹھایا پولیس والوں نے، سارے پولیس والے ہاتھ جوڑ کے رو رہے تھے کہ یار خدا کا واسطہ ہم نہیں ہیں. ہر بندہ رنجیدہ تھا، کوئی پولیس والا بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرتا تھا. میں بات کرتا تھا تو وہ بولتا تھا. وہ اتنے تکلیف میں تھے کہ ہم نے ایک بندے کو جاتے ہوئے احرام میں حج پہ جاتے ہوئے اسے پکڑ کے ہم نے اتار دیا گاڑی سے، اور اس کو جہاز پہ چڑھانا تھا، اس کو اتار دیا نیچے. بھائی حج کرنے والوں کو تو آپ الوداع کرتے ہیں، ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، یہ مجھے گھسیٹ کے لے گئے وہاں سے. تو ان ساروں کو پولیس والوں کو دکھ تھا، اور پولیس والے گالیاں دیتے رہے کہ ہم سے غلط کام کروایا جا رہا ہے. مجبور ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ایک چیز کو چیک کرتے ہیں نا، ایک الاسٹک کو آپ کھینچتے ہیں تو ایک جگہ پہ آ کے یا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یاد رکھیے جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی لگتا ہے. دوسری طرف تو وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، لیکن وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی لگتا ہے. تو اس کو ٹوٹنے سے بچائیں. جتنی لچک تھی میرے خیال میں میکسیمم یوٹیلائز ہو گئی ہے. لوگوں کو تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے. بہرحال مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور جلدی ملاقات ہو گئی ہے. یاد ہے ہماری پہلے ایک ملاقات ہے کھانے کو، ایک ملاقات سرسری تھی، اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ بھائی نظم تو لکھ رہا تھا. اب میں نے کہا یار لکھا آپ نے بھائی جان، اٹھا گیا اور وہ مشورہ انہوں نے آپ کا سنا اور مجھے اٹھا لیا، اسے اٹھا لو. اور میں آپ کو سیریسلی بتاؤں، یہ ہماری ریاست کی عقل ہے کہ احمد فراد کو اٹھاتے ہیں، اور اگر 100 میں سے 15 لوگ کو، پاکستان میں لوگوں کا اتنا زیادہ وہ ادب سے وہ ہے نہیں لگاؤ نہ صحافت سے. اگر 100 میں سے 20-25 لوگوں نے پہلے سنی ہوئی تھی نا، اب 100 کے 100 نے سنی ہوئی، اور زبانی یاد ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس بہت